مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ آج ایک بہت اہم موضوع ہے جس پر میں بات کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بہت ضروری تھا کہ آپ سب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا جائے۔ وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، میں تو یہی اس کو کہوں گی، اور بہت زیادہ ایک دفعہ پھر ہمیں نظر انداز کیا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں پاکستان کے جو سب سے بڑے دو سپریم ادارے ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ، وہاں پر ایک جو ہے وہ 27ویں ترمیم کے نام سے کافی زیادہ امینڈمنٹس جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لائی گئیں، اور انہیں اپنی من پسند جو امینڈمنٹس ہیں انہیں پاس بھی کروایا گیا۔ لیکن کسی نے بھی وہاں پر یہ زحمت نہیں کی، سوائے ایک ہمارے دو سینیٹرز ہیں اقلیت کے، جنہوں نے قومی اسمبلی میں بات کی کہ اقلیت کے بھی وہی حقوق بنتے ہیں، یا اب وقت ہے آپ اقلیت کے حوالے سے بھی سوچیں اور ان کے حوالے سے بھی کوئی لیجسلیشن لانے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف ہم پنجاب کا اگر دیکھتے ہیں، اس وقت پوری پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کا جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پھر ایک دفعہ جو پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ زیادتی یہ ہوگی ہے کہ ان کا جو بنیادی حق ہے، جو کہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا آئین اور اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ڈیکلریشن ہے، 18th ہیومن رائٹس ڈیکلریشن ہے، اس کے مطابق بھی ہمیں کم از کم اپنے نمائندے خود جو ہے وہ الیکٹ کرنے کا حق دینا چاہیے۔ یہ ہر ایک شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے نمائندگان جو ہے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کو سلیکٹ کرے۔ لیکن یہاں پر ہم ایک دفعہ پھر ہم نے دیکھا کہ جب یہ ترتیب دیا جا رہا تھا سارا نظام، اور لوکل گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی وہ مرتب ہو رہی تھی، تو پھر اس میں وہی پرانے گھسے پٹے نظام، یعنی کہ اقلیتوں کو ایک دفعہ پھر ایک سیٹ دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، اور وہ بھی متناسب نمائندگی کے حوالے سے، جو کہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم تو قومی اسمبلی، سینٹ یا جو صوبائی اسمبلی ہے اس میں بھی اس چیز کی ہمیشہ سے، میں نے قومی اسمبلی میں بھی بات کی ہے کہ وہ قومی اسمبلی جو کہ پاکستان کا سب سے سپریم ادارہ ہے، وہاں پر ہمارے لیے ایک ہی پالیسی لاگو کی جائے، میرٹ یا کوٹا۔ تو وہاں پر ہمیں کوٹا دیا جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے نمائندگان جو ہے وہ ووٹ کی طاقت کے ساتھ جائیں، اور اسی طرح سے لوکل گورنمنٹ جو کہ ایک بہت اہم اور ضروری ایلیمنٹ ہے ہماری جو کہ ہماری انتظامیہ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کم از کم ہمارے لوگوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنے ووٹ کے ذریعے سے اپنے نمائندے جو ہیں وہ چنیں۔ اسی طرح سے خواتین کے ساتھ بھی یہی جو کہہ سکتے ہیں کہ رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی میں 60 سیٹیں ہیں، آج 20 سال گزرنے کے بعد بھی وہاں پر اقلیت کی خواتین کی کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ اسی طرح سے یوتھ کا دیکھا جائے تو یوتھ کے ساتھ بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو ینگ نیشن کہا جاتا ہے، کیونکہ 60% سے زیادہ ہماری آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، لیکن نوجوانوں کو یہاں پر یکسر جو ہے وہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو نوجوانوں سے متعلق ہمارے پاس کوئی مربوط پالیسی نہیں ہے، اور اگر آپ بالخصوص دیکھا جائے اقلیت کے نوجوان وہ بھی اسی تعداد میں ہیں، وہاں کی خواتین بھی اقلیتوں کی اسی تعداد میں ہیں، لیکن نوجوانوں کو، خواتین کو اور ان کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو یکسر تبدیل جو ہے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑی زیادتی ہے میں سمجھتی ہوں۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی گورنمنٹ سے، اور خاص طور پر اپنے جتنے بھی سیاسی نمائندگان ہیں ان سے، کہ گورنمنٹ کو جو ہے اس بات کی طرف لایا جانا چاہیے، اور ان سے یہ بات چیت ہونی چاہیے ہر لیول پہ کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو ان کا جو بنیادی حق ہے، یعنی ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندگان کو وہ چنے، وہ ان کو ملنا چاہیے۔ قومی اسمبلی جو پاکستان کا سب سے سپریم ادارہ ہے، وہاں پر ہمارے لیے کوٹا مختص کر دیا جاتا ہے، جبکہ وہاں پر ہم ووٹ کی طاقت سے آنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جہاں پر ہمارے لیے کوٹا ہونا چاہیے، وہاں پر ہمیں میرٹ پر جانے کی تلقین کی جاتی ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی بات کی کہ ہمیں اپنے نمائندگان
خود چننے کا حق جو ہے وہ دینا چاہیے، جو ہمارا آئینی حق ہے اور جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اور اس زمن میں آج بھی ہماری وہی کوشش جاری ہے، اور میں یہاں پر یہ بھی بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ میری جماعت جمعیت علماء اسلام نے کبھی مجھے ڈکٹیٹ نہیں کیا تھا۔ میری آپ تمام سپیچز سن لیں، ہاں ایک چیز کی تلقین وہ ضرور کرتے تھے کہ آپ جو بھی بات کریں اپنے لوگوں کے لیے کریں، کیونکہ ہم آپ کو آپ کے لوگوں کے لیے لائے ہیں۔ یہ سمجھتی ہوں کہ میری جماعت کا بڑا پن تھا۔ اور دوسری طرف میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ایک دفعہ میں نے نہیں بلکہ کئی دفعہ بل جمع کروایا کہ ہماری سیٹیں جو ہیں بڑھائی جائیں، تو میری جماعت نے کہا کہ ہم آپ کی مخالفت نہیں کرتے، اصل میں ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑ کر اسمبلی میں آئیں۔ تو جمعیت علماء اسلام بھی ہمیشہ سے اس بات کی جو ہے وہ تائید کرتی رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ چاہے خواتین ہوں چاہے وہ جو ہے اقلیت ہوں، ان کو ووٹ کے ذریعے ہی پارلیمنٹ میں آنا چاہیے، تبھی وہ اپنا جو ایکچوئل اتھارٹی ہے وہ ایکسرسائز کر سکیں گے۔ اور مجھے نہیں یاد کہ میری پارٹی نے مجھے کبھی بھی کوئی بات جو کہ میرے لوگوں کی بہتری کے لیے تھی اس سے روکا ہو۔ یہاں پر میں بتانا چاہوں گی ریزیلینٹ ویمن نیٹ ورک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے ہم سماجی ہم-آہنگی پر کام کرتے ہیں اقلیتوں کے حقوق کے لیے، اور اقلیتوں کے حقوق کی یہ جنگ اب بھی جاری ہے خواتین کے لیے، اور خاص طور پر جو ہمارے اقلیت کے نوجوانان ہیں ان کے لیے آج بھی ہم اسی طرح سے کام کر رہے ہیں جیسے کہ میں پارلیمنٹ میں کرتی تھی، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ ایک چیز یہاں بتانا چاہوں گی کہ ریزیلینٹ ویمن نیٹ ورک نے ایک شاندار کام کیا، وہ یہ ہے ریسرچ اسٹڈی جس کا عنوان ہے فرام لیجسلیشن ٹو امپلیمنٹیشن، اور لیجسلیٹو فریم ورکس آن ریلیجیس مائنورٹیز ان پاکستان۔ کیونکہ میرے دل میں یہ بوجھ تھا کہ بہت سارے قوانین ایسے آج بھی موجود ہیں آئین میں جن پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اس لیے قانون جو پہلے سے ہیں ان کو ہم مضبوط بنائیں، ان پر عمل درآمد ضروری ہے۔ یہ ریسرچ سٹڈی ایسے تمام قوانین کو آئین میں سے ہم نے نکال کر ان کا تجزیہ کیا اور ان کو ہم نے ایک کتابی شکل دی ہے، یہ ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں بہت سارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے بھی کمنٹس اور ان کے ریمارکس بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ پارلیمنٹ میں کون کون سے قوانین موجود ہیں اور کن جگہوں پر ہمیں نئے قوانین کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی اس کے ہم نے ایک ہینڈ بک جو ہے پارلیمنٹیرینز کے لیے اور عام جو شہری ہیں وہ بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، جو ہیومن رائٹس کے متعلق اور مائنورٹی رائٹس کے متعلق ہے، بائی لنگول ہے، اردو انگلش بیک وقت آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ آپ کو بتاتی ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر آپ قانون سازی کر سکتے ہیں تو آپ کو اس جو کتابچہ ہے اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور یہ بالخصوص ہم نے اقلیت کے پارلیمنٹیرینز اور مجموعی طور پر تمام پارلیمنٹیرینز کے لیے کتابچہ ہے جو کہ آلریڈی ہم ان کو دے چکے ہیں، اور اگر میرے اقلیت کے جو بہن بھائی اس وقت پارلیمنٹ میں ہیں وہ اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آئیں ہم سب مل کر اس جدوجہد کا حصہ بنیں، اور حقوق کی یہ جنگ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہمیں پاکستان میں برابری کی بنیاد پر ہمارے حقوق نہ مل جائیں۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک انکلوسو ڈیموکریسی ہے، ایک ایسی جمہوریت ہے جس میں سب کو برابر کے حقوق ملتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ریاست کو اس وقت ایک قدم آگے بڑھ کر اقلیتوں کو گلے لگانے کی ضرورت ہے، اور ان کے تمام جو اعتراضات ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو بھی وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو یہاں پر جو ہمارے اکثریت کے شہری ہیں ان کو حاصل ہیں۔ میں آخر میں ایک یہ بھی تجویز دینا چاہوں گی کہ اگر حکومت جو ہے یا ریاست جو ہے وہ اقلیتوں کو حقوق دینا چاہتی ہے، مضبوط کرنا چاہتی ہے، تو پھر ان کے ہاتھ باندھ کر نہ کرے، بلکہ ان کو ووٹ کے ذریعے سے جو ہے اپنے نمائندگان چننے کی اجازت دے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک مسیحی یا ایک ہندو ووٹر جو ہے وہ ایک مسلمان کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے سکتا ہے، تو پھر ایک مسلمان
مسلمان جو ووٹر ہے وہ ایک اقلیت کے کینڈیڈیٹ کو کیوں ووٹ نہیں دے سکتا. اور اس کے ساتھ میری ایک یہ بھی تجویز ہے کہ جیسے قومی اسمبلی میں تمام الیکشن کمیشن نے تمام جماعتوں کو پابند کیا ہوا ہے کہ انہوں نے 5% اپنی جو ٹکٹس ہیں وہ جنرل نشستوں پر خواتین کو دینی ہے، تو اس طرح کی جو کیا کہتے ہیں طریقہ کار ہے وہ اقلیتوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری آبادی 3% ہے تو 3% کے تناسب سے ہر سیاسی جماعت جنرل الیکشن پر اقلیتوں کو ٹکٹ دینے کی پابند ہو. یہ الیکشن کمیشن سے بھی ہماری درخواست ہے اور تمام جو صاحب اقتدار حلقے ہیں ان سے بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی کوئی کنسلٹیٹیو میٹنگ بلائی جائے جس میں تمام نمائندگان جو ہیں وہ اقلیتوں کے شریک ہوں اور اس کو غور کیا جائے اس تجویز پر. اور میں سمجھتی ہوں کہ بڑی مناسب تجویز ہے. اگر آپ خواتین کو 5% ٹکٹس دے سکتے ہیں تو پھر آپ اقلیتوں کو 3% ٹکٹس کیوں نہیں دے سکتے جنرل الیکشن پر. اس سے مذہبی ہم آہنگی بھی بڑھے گی اور اس سے اقلیتوں میں جو ایک احساس کمتری پائی جاتی ہے وہ بھی دور ہو جائے گا.